السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلا درس شروع ہو رہا ہے اور آج کے درس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دین کے 3 بنیادی اصول کون سے ہیں۔ عربی زبان میں ان کو الاصول الثلاثہ کہا جاتا ہے، اور وہ 3 اصول جو ہیں، سب سے پہلا اصل جو ہے وہ رب ہے، دوسرا دین ہے اور تیسرا نبی ہے۔ کیونکہ ہر انسان سے قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوگا ومن رسولک، تمہارا رسول کون ہے؟ لہٰذا سب سے پہلی چیز جس کا جاننا ہر بندے پر واجب ہے وہ ہے اپنے رب، اپنے دین اور اپنے نبی کو پہچاننا۔ یعنی ان 3 باتوں کا تفصیلی علم جو ہے ہر مسلمان کو درکار ہے، ہر مسلمان کو اس کی ضرورت ہے۔ علامہ ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم پر، ہر مسلمان پر 4 چیزوں کا سیکھنا واجب ہے۔ پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے علم، یعنی اللہ کی معرفت۔ علم میں 3 چیزیں آتی ہیں، ایک اللہ کی معرفت آتی ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور تیسری دین اسلام کو دلائل کے ساتھ پہچاننا۔ یہ 3 چیزیں علم میں آتی ہیں، یعنی اللہ کو جاننا، رسول کو پہچاننا اور دین کو دلائل کے ذریعے جاننا، یہ جو ہے علم ہے۔ اب اللہ کی معرفت، سب سے پہلے جو ہے اللہ کی معرفت، یعنی اللہ کے بارے میں کیا نالج ہونی چاہیے ہر مسلمان کو۔ اللہ کے بارے میں بنیادی جانکاری یہ ہے کہ وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، ہر نعمت کا دینے والا ہے، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کی معرفت۔ اور دوسرے نمبر پر ہے نبی کی معرفت، یہ جاننا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے ہمیں صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے بچنے کی تاکید کی، اور وہ خیر کی طرف بلانے والے ہیں اور شر سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ ہے نبی کی معرفت، یعنی نبی کے بارے میں اتنی جانکاری ضروری ہے۔ اور تیسرا ہے دین اسلام کی معرفت، دین اسلام کی نالج، دین اسلام کا علم۔ اسلام کا مطلب ہے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانا، اللہ کے ہر حکم کے سامنے اللہ نے جو کہا ہے اس کو من وعن تسلیم کرنا، توحید پر قائم رہنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، شرک سے بچنا، نیکیوں کو اختیار کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ جو ہے اسلام کی معرفت ہے، اور اسلام کی معرفت حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن کریم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ ہے۔ تو یہ جو ہے سب سے پہلے علم ہوتا ہے، سب سے پہلے علم ہے۔ جیسا کہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے علم ہونا چاہیے، علم کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ علم کا ہے، وہ عمل کا ہے۔ علم کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ عمل کا ہے۔ تو علم کے بعد اس پر عمل کرنا واجب ہے، علم کے بعد اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ علم کے بغیر عمل ہم کر ہی نہیں سکتے، عمل ممکن نہیں ہے، علم کے بغیر عمل ممکن نہیں ہے، اور عمل کے بغیر علم بے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہٰذا شریعت پر عمل ہر انسان پر فرض ہے، اور جو شریعت پر عمل نہ کرے وہ یا تو کافر ہوتا ہے یا اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے۔ تو دوسرا مسئلہ جو ہے، پہلا مسئلہ علم حاصل کرنا، یعنی اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور دین اسلام کی دلائل کے ذریعے معرفت، اور دوسرا ہے جو علم ہمیں حاصل ہے اس پر عمل کرنا، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے کہ دین کی طرف دعوت دینا، دین کی طرف دعوت دینا جو ہے یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ علم اور عمل کے بعد لوگوں کو اس دین کی طرف بلانا یہ لازم ہے، خصوصاً علماء پر یہ چیز جو ہے واجب ہے کہ وہ جو حق ان کے پاس ہے وہ اللہ کے بندوں تک اس حق کو پہنچائیں۔ جو خیر اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، جو
علم اللہ نے انہیں دیا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں اور حق بات بیان کریں، معروف کا حکم دیں، منکر سے روکیں، اور سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ توحید ہے، اور سب سے بڑا منکر جو ہے وہ شرک ہے، جیسا کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ تو جو کام نبیوں کا تھا وہ کام علماء کا ہے، اور ہر اس مسلمان کا ہے جو دین کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے۔ اور سب سے آخری چوتھا جو مسئلہ ہے، آخری مسئلہ، کہ دین کے راستے میں جو مصیبتیں، جو اذیتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں، آزمائشیں آتی ہیں، ان پر صبر کرنا۔ اور یہ چاروں باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک چھوٹی سی سورۃ العصر میں ان چاروں باتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کر دیا ہے، بیان کیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یقیناً انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، ان لوگوں کے علاوہ، یعنی وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ یہ ایمان جو ہے یہ علم کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، جب اللہ کی معرفت ہوگی تبھی ایمان حاصل ہوگا۔ تو سب سے پہلے علم ہے، اور دوسرا مرحلہ ہے، دیکھیے، وہ عامل الصالحات، ایمان جو لوگ لے کر آئے اور جنہوں نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، یعنی عمل صالح جو کرتے رہے، اور عمل صالح پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کی وصیت، حق کی وصیت کرتے رہے ایک دوسرے کو، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہے، خیر کو پھیلاتے رہے، شر کے نقصانات سے باخبر کرتے رہے، توحید کا درس دیتے رہے اور شرک سے بچاتے رہے۔ تو یہ ہے تواصی بالحق۔ اور اللہ کے دین کی دعوت کے راستے میں جو اذیتیں، جو پریشانیاں، جو صبر آزما مراحل آتے ہیں، ان پر صبر کرنا، یہ چوتھا، یعنی یہ چوتھی چیز ہے جو بتائی گئی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر صرف یہی ایک صورت نازل فرما دیتے تو یہ بھی امت کی بھلائی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو، تقریباً پورے دین کا خلاصہ جو ہے کر دیا ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان، جس کو ہم علم کہتے ہیں، یعنی علم کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک اللہ کا علم نہ ہو تب تک ہم اللہ پر ایمان لا ہی نہیں سکتے، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو اس کے اوصاف کو جانتے ہیں، جو اس کی توحید سے آشنا ہوتے ہیں، وہی لوگ جو ہے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ ہے کون، اور اس کی پاور کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں کھل کر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا ہے، وہ کتنا قادر مطلق ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے عمل صالح، یعنی علم جو حاصل کیا اس پر عمل، اور تیسری چیز ہے دعوت دین، جس کو تواصی بالحق کہا گیا، اور چوتھی چیز ہے اذیت پر صبر کرنا، جس کو تواصی بالصبر کہا گیا۔ دعوت کے راستے میں صبر کرنا ضروری ہے، کیونکہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی بات کو قبول کریں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو انکار کریں گے، کچھ آپ کو ستائیں گے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی جب آپ سیرت پڑھتے ہیں، جب ان کے واقعات آپ احادیث میں یا قرآن کریم کی صورتوں میں پڑھتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں جو ہے برداشت کی، اور انہوں نے کیسے صبر کیا۔ تو یہ صبر کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے، جس کا جو باب ہے باب العلم قبل القول والعمل، یعنی قول اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، سورہ محمد آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگو۔ یعنی جب تک تمہارے پاس علم نہیں ہوگا اللہ کا، اللہ کی الوہیت کا، تو تب تک تم اللہ سے استغفار کیسے کرو گے؟
اور تم اللہ پر ایمان کیسے لاؤ گے؟ تو سب سے پہلے جو ہے اللہ کی معرفت ہونی ضروری ہے، اور علم کے بعد ہی جو ہے عمل کا مرحلہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت سے یہ اصول اخذ کرتے ہیں کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر علم کے نہ تو قول درست ہوگا اور نہ عمل کرنے کا جو ہے موقع ہوگا۔ یہاں پہ جو علم مراد ہے وہ علم شرعی ہے، دنیاوی علم مراد نہیں ہے، بلکہ شریعت کا علم جو ہے مراد ہے، کیونکہ شریعت کا علم ہی انسان کو جو ہے عمل کرنے کے مرحلے میں جو ہے لے کر آتا ہے۔ تو یہ جو ہے دین کی 4 بنیادیں ہیں: علم، عمل، دعوت اور صبر، اور یہ دین اسلام کی اساس ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کو مختصر بلکہ جامع طور پر بیان کر دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ دین پورے دین کا جو ہے خلاصہ ہے۔ تو یہ تھا آج کا درس۔ انشاءاللہ پھر ہمارا اگلا جو درس ہوگا وہ پہلا بنیادی اصول جو ہے یعنی معرفت الرب، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو آج یہیں پر درس تمام ہوتا ہے۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ بغور سنیں اور اس کا جو ہے جو سوالات اس کے ضمن میں کیے جائیں گے اس کا جواب دیں۔